बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के वाइवा से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हैं कि वाइवा किस तरह का पूछा जाएगा, कौन से क्वेश्चंस होंगे। सो डियर स्टूडेंट, मैं ये पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि वाइवा आप लोग अपनी 9th एंड 10th की बुक्स के अंदर जो डेफिनेशंस है उसको अच्छे तरीके से रिव्यू करके जाएं। आप लोगों से वो डेफिनेशंस के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट 3 या 4 डेफिनेशंस आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो उसी प्रैक्टिकल की प्रोसीजर्स या जो कुछ ऑपरेटर्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में या ऑब्जर्वेशंस के बारे में आप लोगों से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो वो आप लोग अच्छे तरीके से करके जाइएगा। एंड मेन आप लोगों को फार्मूला एंड उनके सैम्बल्स का एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास जहाँ यहाँ पर एक पेज गिवन है जिसमें आप लोगों को एक सब्सटेंस के बारे में कहा जा रहा है। जैसे एल्युमिनियम है, उसका फर्स्ट सैम्पल Al है, एटॉमिक नंबर उसका गिवन है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये फार्मूला आप लोगों से पूछ सकते हैं। इनके एक एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि उस एलिमेंट का फर्स्ट सैम्पल क्या है। सेकंड, आप लोगों से यहाँ पर ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, आप लोगों से ग्रेविटी का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स किसी भी सब्सटेंस का पूछ सकते हैं, कंपाउंड्स का पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें टेबल ऑफ द मेजरमेंट्स में आप लोगों को लेंथ का पता होना चाहिए, एरिया, वॉल्यूम, कैपेसिटी, यानी इनके अंदर 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर्स आते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर्स आते हैं। सो दिस इज़ अ बेस्ट मीन की ऑप्शंस है फॉर यू। आप इसी पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग ये कर सकते हैं। फार्मूला इस पे बहुत फोकस कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर भी आप लोगों को गिवन है कुछ मीन के वैलेंसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रेडिकल्स गिवन है। आप इसको कर लीजिएगा। उसके फर्स्ट नेम्स आप लोगों को आना चाहिए। जैसे क्लोराइड है, यहाँ पे इसका Cl माइनस, माइनस मीन व्हाट कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इसकी वैलेंसी को बता रहे हैं। कुछ यहाँ पर कॉमन कंपाउंड्स गिवन है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ पर। सो इसी तरह से इम्पोर्टेंट केमिकल इक्वेशन, या दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछे हाइड्रोजन ऑक्साइड किस तरह से बनता है तो आप कह सकते हैं 2H यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, O2 यानी ऑक्सीजन के 2 आयंस मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप इस इम्पोर्टेंट केमिकल इक्वेशंस को बहुत ध्यान से याद करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का वाइवा का पेपर बहुत अच्छा होगा। सो डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा कि बहुत से बच्चे एट द एंड ऑफ द टाइम इन चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं। सो इतनी चीज़ों को जब आप याद करोगे तो आप लोग के माइंड में ये मिक्सअप हो सकता है। सो बहुत से पेरेंट्स ये क्वेश्चंस करते हैं कि हाउ कैन दे इंकरेज देयर किड्स टुवर्ड्स द साइंस सब्जेक्ट्स। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो स्टार्टिंग यानी 8 साल जब वो पढ़ते हैं तो 9th में आकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो साइंस सब्जेक्ट्स रखें या आर्ट सब्जेक्ट्स रखें। सो डियर स्टूडेंट, आर्ट सब्जेक्ट्स भी इनके बेटर होते हैं, लेकिन अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे सो दिस इज़ द मोस्ट बेटर फॉर यू। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कल को मेडिकल की फील्ड में इंजीनियर्स बनकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आर्ट सब्जेक्ट्स को भी पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से, नहीं जो चीज़ आपने पढ़नी है अच्छे तरीके से पढ़ें, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट्स हो चाहे आर्ट सब्जेक्ट्स हो। लेकिन बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स ही रखने हैं। बहुत से स्कूल्स भी बच्चों को कहते हैं, जबकि मेरा कहना है कि आप बच्चों को छोड़ दें कि वो चाहे साइंस सब्जेक्ट्स रखें, आर्ट्स रखें। आप उनसे रिक्वायर करें, आप उन्हें कहें कि आप
جو بھی فیلڈ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں. آپ ان کی ریکوائرمنٹس، آپ ان کی خواہشات کے مطابق تھوڑا سا چل کر تو دیکھیں، آپ کا بچہ آپ کا ہی نام روشن کرے گا. یہاں پر کچھ پیرنٹس کی میں یہ ایک مشکل آسان کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ 9th میں آ کر میرا بچے کو سائنس کے سبجیکٹس بہت مشکل لگے ہیں. اور کچھ پیرنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے آکسفورڈ یا کیمبرج نہیں پڑھا تو وہ کیسے میڈیکل کی فیلڈ میں جائے گا، وہ کیسے انجینئر بنے گا. ڈیئر پیرنٹس، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بھی بچہ پڑھ کر آگے جا سکتا ہے. ہمارے ملک کی بکس بھی ماشاءاللہ سے اب گورنمنٹ کی بکس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں، جیسے کہ یہاں پر میں آپ لوگوں سے کلاس 7 کی بکس شیئر کروں گی. یہاں پر دیکھ لیجیے گا آپ لوگ، کلاس 7 کی بک ہے جو کہ ایجوکیشن ریفارمز پروگرام آف دا گورنمنٹ آف دا پنجاب سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پر آپ دیکھیے گا کس طرح سے وہ سٹارٹنگ سے ہی بچوں کو انکریج کر رہے ہیں. یعنی کلاس 7 سے اب بایولوجی یعنی اس کے 4 چیپٹرز ہیں، کیمسٹری کے 3 چیپٹرز ہیں، فزکس کے بھی 3 چیپٹرز ہیں، اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے بھی 2 چیپٹرز ہیں. اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیے گا، اگر فرسٹ ٹرم میں آپ بچوں کو کہیں کہ فرسٹ ٹرم میں، یعنی یہ ہے جسٹ ایک سائنس کی بک، جنرل سائنس کی بک ہے، لیکن اگر آپ بچوں کو انکریج کریں کہ آپ کہیں کہ بیٹا اس سال آپ لوگوں کے بایو کا پیپر بھی ہوگا، کیمسٹری کا، فزکس کا، یعنی وہ چیزیں یا وہ بکس جن سے وہ کلاس 9 میں جا کر ان ٹچ ہوگا، ملے گا، تو وہ چیزیں آپ ان کو کلاس 7 میں بتانا شروع کر دیں. بایولوجی کے بارے میں آپ ان کو انٹروڈیوس کریں، کیمسٹری کے بارے میں بتائیں. ہم نے اپنی لائف میں بی ایس اسٹوڈنٹس کا جب ہم انٹرویو لیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ یعنی بہت ایک پینل انٹرویو ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ہم بی ایس کا اسٹوڈنٹ آ کر ہمیں انٹرویو دے رہا ہے، ہم اس سے پوچھیں کہ وہ وٹ از دا کیمسٹری، یعنی اس نے پیچھے ایف ایس سی کی ہوتی ہے، سائنس میں اس نے 9-10 کی ہوتی ہے، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ واٹ از دا کیمسٹری تو اس کا آنسر ہوتا ہے آئی ہیو فورگیٹ، میں بھول چکا ہوں. وائی یو ہیو فورگیٹ، آپ کیوں بھول چکے ہو؟ کیا آپ لوگوں سے ابھی تک انگلش کے الفابیٹس ABC بھول چکے ہو؟ کیا آپ لوگ اردو کے الفابیٹس بھول چکے ہو؟ نہیں. تو آپ کیمسٹری کو کیوں بھول چکے ہو؟ کیمسٹری کے ڈیفینیشنز آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیوں نہیں ہیں؟ یہاں پر سکولز بھی بہت رولز پلے کرتے ہیں، آپ پیرنٹس بھی بہت رول پلے کرتے ہیں. اگر ایک سکول کے اندر ٹیچرز کلاس 7 سے، یعنی سم ٹائم میں نے یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، یہاں پہ جیسے کہ میرے پاس ایک بک ہے اسٹوڈنٹ کی، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گریڈ 1 کی بک ہے. یہاں پہ گریڈ 1 کا بچہ، یہ دیکھیں ہیومن باڈی کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھ رہا ہے. وہ گریڈ 1 کے اسٹوڈنٹ کو ہم لیب کے اندر اگر لے کر جائیں گے، اس کو یہ چیزیں دکھائیں گے، یعنی ڈائجیشن سسٹم یا ہیومن باڈی پارٹس اس کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کلاس 9th اور 10th میں آ کر وہ بایو کیمسٹری کو دے کر کنفیوز ہو. اسکول بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. میں یہ بار بار بتا رہی ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ کے سکولز ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہوں، وہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں کسی بھی بچے کی بیس بنانے میں. 8 سال تک بچہ جب آپ کے پاس پڑھ کے جاتا ہے، 9th میں پروموٹ ہوتا ہے 9th میں، تو دین اس کو بایو کیمسٹری اور فزکس کے بارے میں آلریڈی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کلاس 9th میں جا کر وہ پڑھے وٹ از دا بایولوجی. اوکے، ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ لوگوں سے کلاس 7 میں ہی آپ یہ سمجھ لو وٹ از دا کیمسٹری، جسٹ آپ ایک لائن میں انہیں بتائیں کیمسٹری از دا مسٹری آف دا کیمیکل، وٹ از دا بایولوجی، بایولوجی از دا اسٹڈی آف دا لائف. انشاءاللہ آپ لوگ کلاس 8 میں بھی، یعنی 2 سال آپ لوگ اسی طرح سے بایو کیمسٹری فزکس، اور نیکسٹ کلاس 8 میں جب آپ پروموٹ ہوگے تب بھی آپ ان کو پڑھو گے، تو آپ لوگ کو 9th میں جا کر کبھی بھی بایو کیمسٹری فزکس مشکل نہیں لگے گی.
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچر نے کس طرح سے مارک کیا ہے اپنے بچوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ سائنس ہی سبجیکٹس کو، سائنس کی بک کو انہوں نے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بایو کے فرسٹ 2 چیپٹرز فرسٹ ٹرم میں، کیمسٹری کا فرسٹ یعنی چیپٹر نمبر 5 فرسٹ ٹرم میں، 6 سیکنڈ ٹرم میں، 7 تھرڈ ٹرم میں، اس طرح فزکس کا چیپٹر 8 فرسٹ ٹرم میں اینڈ دین سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرم میں۔ اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے کہ 11 چیپٹر نمبر 11 جو ہے فرسٹ ٹرم میں ہے۔ اس طرح بچے کے پاس ایک کیٹیگری آ جاتی ہے، یعنی اس کو پڑھنا پڑتا ہے کلاس 7 کے اندر، اس کے پیپرز کی ایک ڈیڈ لائن آتی ہے کہ اس نے بایو کا پیپر بھی دینا ہے، کیمسٹری کا، فزکس کا، اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک سینئر اسٹوڈنٹس میں لانا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی سے کلاس 9 میں آ گیا ہوں۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو ابھی سے، جیسے کہ یہ کلاس 9 کی 10 کی پریکٹیکل کی نوٹ بک ہے، آپ اسی کو فوٹو کاپی کر کے آپ اپنے بچوں کو دیں، یعنی اس کے ورک شیٹس دیں ان کو، یہاں پر ان کے گروپس بنا کر ان میں کمپٹیشن کریٹ کریں۔ 5 فارمولہ بھی اگر ڈیلی آپ ان کو یاد کروائیں گے، ان کے کمپٹیشن کروائیں گے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کا اگر کوئی اسکولز بھی ہے یا کوئی بھی پیرنٹس ہے، بچے ان کے پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگ انہیں ڈیفرنٹ سائنس کی بکس گھر لا کر انہیں اسٹڈی کروائیں۔ اور یہاں پر یہ فارمولاز جو ہیں، ان کے سیمپل ہیں، ان کی ویلنسیز اگر گیون ہیں، آپ ایک دم مت دیں، آپ ان کو 5 دیں۔ جب 20 ہو جائے، 40 ہو جائے، ان کے گروپس بنائیں، ان کے کمپٹیشن کروائیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ملک کا ہر بچہ کامیاب ہوگا۔ اپنے اسکولز میں اپنے بچوں کی بیس بنائیں۔ آپ لوگوں کے پیرنٹس جو بھی ہیں، پیرنٹس آپ لوگوں کے حوالے، آپ لوگوں کو حوالے اپنے بچے نہیں کریں، وہ ان کا فیوچر آپ لوگوں کے ہینڈ اوور دے رہے ہیں۔ اگر ہم سٹارٹنگ سے ہی اپنے بچوں کو انہی کویسچنس کی پریپریشن کروائیں گے، تو ایٹ دی اینڈ وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ وائوا کہاں سے آئے گا، پریکٹیکل میں کیسے کروں گا۔ آپ چھوٹے بچوں کو ہی لیب میں لے کر جائیں، انہیں بتائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انٹروڈیوس کروائیں، باقاعدہ 5 6 7 کے اسٹوڈنٹس کو ایکسپیریمنٹس کروائیں، تھوڑا آپ پریکٹیکل لے کر جائیں، انہوں رٹے پہ نہ لگوائیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ آپ لوگ جسٹ ان کو پریکٹیکلی ہر چیز ڈیمونسٹریٹ کر کے بتائیں، ان کو ڈیمو بتائیں، پرفارم کر کے بتائیں، تو آپ کا بچہ، آپ کے اسکول کا بچہ آپ کا نام روشن کرے گا، آپ کے اسکول کا نام روشن کرے گا، اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرے گا۔ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔